اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر ہم کل پڑھ رہے تھے نظم حمد۔ اس سوال کی اہمیت اور خلاصہ ہم نے دیکھا۔ اب اس شعر کی، اس نظم کے دو اشعار کی تشریح آج ہم کریں گے۔ پہلا شعر: پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ میں کش شراب پینے والے کو کہتے ہیں، یہاں پر مراد ہر ذی روح ہے۔ دور جام شراب کے پیالے کی گردش، دور گردش کو کہا جاتا ہے جام پیالے کو۔ تشنہ لب پیاسا، لطف عام، عام مہربانی، عام کرم جو سب کے لیے ہو۔ تو مفہوم اس کا بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہر ایک کے لیے عام ہے، اس سے کوئی محروم نہیں ہے۔ مولانا ظفر علی خان اردو شاعری میں ان کا بڑا مقام ہے۔ حمد گوئی کے علاوہ انہوں نے نعت گوئی میں بھی خوب جوہر دکھائے جس سے عقیدت جھلکتی ہے، اور انہوں نے نعت گوئی میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہیں کہ اے اللہ، تیرا دور جام ایسا ہے کہ جو ہر مہکش کے پاس پہنچتا ہے، کوئی بھی طالب پیاسا نہیں رہتا۔ اردو شاعری میں مے خانے اور ساقی کا بہت بیان ملتا ہے۔ عموماً مے خانے کا نظام ساقی چلاتا ہے۔ مے خانہ شراب خانے کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو شراب دیتا ہے، جس کو چاہے بہت زیادہ نواز دے اور جس کو چاہے پیاسا رکھے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، اس کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب کے لیے یکساں ہیں۔ وہ فرعون و نمرود کو بھی دیتا ہے اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی نوازتا ہے۔ اس کی عطاؤں کا سلسلہ ہمیشہ سے تمام لوگوں کے لیے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ یہاں شراب سے مراد شراب معرفت ہے۔ بقول مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ دیا اپنے کرم سے ریزہ مور ناتواں کو بھی، لگائے گر سلیماں کے لیے نعمت کے خواں تو نے۔ دراصل کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور دنیا کی تمام مخلوق اسی خالق لم یزل کی پیدا کردہ ہے، تو اس اعتبار سے وہ تمام مخلوق کے رزق کا وارث ہے۔ کوئی بھی ذی روح اور غیر ذی روح اس کے فضل و کرم سے محروم نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے وَرَحْمَتِی وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان بے پایہ نعمتوں میں ہر بندہ برابر کا شریک ہے اور وہ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ سورہ سبا میں کی آیت نمبر 39 میں ہے کہ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے عمدہ رزق دینے والا ہے۔ تو اگر ہم اس شعر کے حوالے سے بات کریں تو شاعر اللہ تعالیٰ کی مساویانہ تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی رحمتوں اور نوازشوں کا دور ہر مہکش تک پہنچتا ہے، کوئی بھی اس کی عنایت سے محروم نہیں رہتا۔ اس کے لطف کی شراب ہر پیاسے کی پیاس بجھاتی ہے، کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا ہے، تو رب سے مراد وہ ذات جو کائنات کی تمام اشیاء کو پیدا کر کے ان کی نشو و نما اور جملہ ضروریات پوری کر کے درجہ کمال تک پہنچانے کا بندوبست کرتی ہے۔ یہ صفت رب کی خصوصیت ہے کہ چیزوں کو پیدا کرنا اور ان کی تمام ضروریات کو بھی پورا کرنا۔ تو اس کی نوازشیں، اس کی رحمتیں اور لطف و کرم سب کے لیے ہیں، ان کے لیے بھی جو اسے مانتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو اس کے منکر ہیں۔ وہ غنی ہے کہ محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ اس کا سورج امیر کے محل اور غریب کے جھونپڑے دونوں کو اجالا اور روشنی عطا کرتا ہے۔ اس کی بارش گلزاروں، صحراؤں اور خارزاروں کو سیراب کرتی ہے۔ اس کی تقسیم سب سے جدا اور نرالی ہے۔ وہ ہر سوالی کو اس کی حیثیت اور ظرف سے بڑھ کر عطا کرنے والی ہستی۔ جب کوئی پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے، نہ صرف اس کی پکار کو سنتا ہے بلکہ اس کو فیض یاب بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے حساب پیار کرتا ہے۔
تو کسی شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں عکاسی اللہ پاک کی رحمتوں کی کہ کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح وہ میرے رزق کا حصہ سنبھال رکھتا ہے۔ جب ماں کا اتنا کردار ہے، اتنی محبت ہے، تو وہ ہستی جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے پیار کرنے والی ہے تو اس کی محبت کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کو جو ہے موضوع بنایا گیا ہے اس شعر میں، اور مساویانہ تقسیم کی بات کی گئی ہے۔ اور دوسرا شعر ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ یکتائی بے مثل ہونے کو کہتے ہیں، دوئی توحید کی ضد ہے یعنی شرک، نقش تصویریں نشانات، تو اس کی ذات اس کی یکتائی اور بے مثال ہونے کی گواہی دے رہی ہے، دوئی کے تمام تصور جھوٹے ہیں اور ایک سچا اسی کا نام ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے انتہائی خوبصورت انداز میں توحید کا مضمون باندھا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تو توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، کسی رنگ ڈھنگ یا آہنگ میں اگر اس کی یکتائی متاثر ہو تو وہیں سے شرک جنم لیتا ہے۔ ہر مذہب نے توحید کا درس دیا اور ہر نبی اللہ کے ایک ہونے کی تعلیمات کا پرچار کرتا رہا ہے۔ یہ وہی رب ہے جو کائنات کی ہر شے کو پیدا کرتا ہے، اس کی نشوونما اور جملہ ضروریات کو پورا کر کے درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ تو وہی اللہ ہے جس کی عبادت مقصود ہے، گویا کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ہو سکتا ہے نہ ہی اس کی صفات و افعال میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یکتا ہے، واحد ہے، ذات کے حوالے سے بھی اس کی ذات کی مثل کوئی اور ذات نہیں، کیونکہ وہ تو جسم سے ماورا ہے، جسم سے پاک ہے اور کل کائنات سے عظیم تر ہے۔ اگر صفات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھی وہ یکتا ہے، اس جیسی قوت سمع، ارادہ اور بصر کسی اور میں نہیں، اس کی یہ ذاتی صفات ہیں اور لامحدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا واحد اور یکتا ہونا اس کی وہ صفت ہے جس میں کوئی اس کا شریک ہے نہ کوئی اس کا مقابل۔ تو کائنات کا منظم نظام اس کے ایک ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کائنات میں خدا واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ کر رہ جاتا۔ تو یہ کائنات خود شاہد ہے اللہ کی وحدانیت کی۔ اس کائنات میں خدائی کے دعوے کرنے والے تباہ و برباد ہوئے، کسی کو زمین نے دبوچا تو کوئی سمندر کی گہرائیوں میں نیست و نابود ہوا، کسی کو اس کائنات میں ذلیل و رسوا ہونا پڑا، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں دوئی کے تمام نقش جھوٹ اور باطل ہیں اور باطل مٹ کر رہتا ہے۔ امیر مینائی کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ ہے الا شریک، وہی ہے وہی وحدہ لا شریک۔ چنانچہ جب دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے کسی شخص کے فکر و عمل کی ضرورت ہوتی ہے تو اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود وجود میں آ سکتی ہے اور کیسے چل سکتی ہے؟ اسے چلانے والا یقیناً ایک زبردست قوت کا مالک ہے۔ اگر اس کائنات کو چلانے والی ہستی واحد نہ ہوتی تو اس کے نظام میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، چیزیں رک جاتی، اشیاء تباہ و برباد ہو جاتی۔ تو یہ کائنات سب سے بڑا گواہی کا سبب خدا کی وحدانیت کے لیے ہے۔ تو اسی ایک اللہ کا در ہے جو آدمیوں کو ہزاروں سجدوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ہر دعا مانگنے والے کا مرکز و محور صرف اسی کی ذات واحد ہے۔ وہی ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، وہی بادلوں کو برسنے کا حکم دیتا ہے تو زمین کی تاریکیوں سے بیج سے تناور درخت بناتا ہے، اور اپنی صفت اور لیاقت میں تنہا اور واحد اللہ پاک کی ذات ہے، کوئی اس کا شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ تو اللہ پاک کی وحدانیت پر یقین کرنے والا ہی مسلمان ہے، چاہے وہ اس کی ذات کی توحید ہو یا پھر اس کی صفات کی۔ تو ہر دونوں معنوں میں وہ ذات کے اعتبار سے بھی واحد ہے، وہ صفات کے اعتبار سے بھی واحد ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو اس کا آپ جائزہ لوگے فنی محسن کا کہ اس شعر میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں توحید کا مضمون باندھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ گواہی دے رہا ہے۔
اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔